بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ کے سامنے چھوٹی سی سورت تلاوت کی گئی ہے جس کا نام ہے سورہ ہمزہ. ہم میں سے بہت سو کو یہ سورت یاد ہوگی. سب سے پہلے ہم اس سورت کا مختصر ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے اور روبرو آمنے سامنے برائی کرنے والے کے لیے. الذی جمع مالا وعددا، اس شخص کے لیے جس نے اپنا مال جمع کر کر کے رکھا اور شمار کرتا رہا اور مال کا جو بھی حق تھا اس کو ادا نہیں کیا. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کر رہا تھا کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، ضرور بالضرور اس شخص کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم بھی ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جھانکے گی. حطمہ کا اصل معنی ہے ہڈیوں کو توڑ دینے والی آگ، ایسی آگ جو ہڈیوں کو توڑ دے، ریزہ ریزہ کر دے. یہ ہے آیت کا ترجمہ، سورت کا ترجمہ. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبوت کے ملنے سے پہلے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہتے تھے. سب سے سچا جانتے تھے، سب سے امانت دار سمجھتے تھے. اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے کیونکہ آپ سے زیادہ اعتبار کے قابل، اعتماد کے قابل، بھروسے کے قابل دوسرا نہیں تھا. لیکن جب اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اسلام کو عام کیجئے، لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کیا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو بس اتنا کہنا تھا، سارا مکہ، سارے قبیلے آپ کے دشمن ہو گئے. حتیٰ کہ آپ کا چچا ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا، اس نے کہا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، تیرا ستیاناس ہو، نعوذ باللہ، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا؟ اس سے پہلے
جو عرب کے لوگ تھے، مکے کے لوگ تھے، مختلف بتوں کو اپنے مقاصد کے لیے پوجا کرتے تھے۔ سمجھتے تھے کہ فلاں بت رزق دینے والا ہے، فلاں بت جو ہے صحت دینے والا ہے، فلاں بت اولاد دینے والا ہے۔ تو ایک ایک مقصد کے لیے، ایک ایک غرض کے لیے ایک ایک بت کو انہوں نے بنا رکھا تھا، وہ ساری بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے آ کر کہا وہ بت جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ بت تمہیں کیسے اولاد دے سکتے ہیں، تمہیں کیسے رزق دے سکتے ہیں، تمہیں خوشحالی کیسے دے سکتے ہیں، تمہیں صحت اور تندرستی کیسے دے سکتے ہیں۔ عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، دریا کو بنایا، اور آسمان پہ ستاروں کو بنایا، اور زمین کے اوپر پہاڑوں کو بنایا، اور اتنی ساری کائنات کو بنایا، اور جو کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہی ایک اللہ عبادت کے لائق ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل مدلل تھی، دلیل کے ساتھ تھی، تو ان لوگوں کو جواب دینے نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کے پاس جو بھی چیز تھی، جو بھی عقیدہ تھا، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، سب توہمات پر مبنی تھی۔ پہلے سے چلا آتا اس لیے ہم کر رہے ہیں، اب ان کے اوپر کوئی ٹھوس ثبوت، کوئی ٹھوس دلیل نہیں تھی۔ جب آدمی کے سامنے دلیل نہیں ہوتی ہے، ثبوت نہیں ہوتا ہے، تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اردو میں بولتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے بول۔ تو اسی طرح ان لوگوں کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پیش کر رہے ہیں بالکل مدلل ہے، بالکل جو ہے دلیل کے ساتھ ہے، تو اس کا جواب نہیں بن پڑتا تھا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، گالی پر اتر آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، یہ لوگ مزمم کہتے تھے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جس کی سب تعریف کریں، اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی ہی میں اللہ کی، آپ کی تعریف موجود ہے، اور یہ نام اللہ نے آپ کو رکھا، لیکن اس کے بجائے بالکل اس کے الٹے معنی والا مذمم نام رکھتے تھے۔ مذمم کا معنی بالکل الٹا، جس کی سب برائی کرے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مجھ کو ان لوگوں کی گالی گلوچ سے، ان لوگوں کے لعن طعن سے کیسے بچا لیا؟ کیونکہ یہ جب بھی وہ مجھے گالی دینا چاہتے ہیں تو یہ لفظ بولتے ہیں کہ مذمم پر لعنت ہو، مذمم پر برا ہو، مذمم کا ستیہ ناش ہو۔ میں تو مذمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ وہ تو محمد کو کہاں گالی دے رہے ہیں، وہ تو مذمم کو گالی دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے بچا لیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ ہر زمانے میں ایسا رہا ہے، صرف اسی زمانے میں نہیں، گزشتہ جتنے انبیاء آئے سب کے ساتھ ایسا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کیسے مذاق اڑایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے مذاق اڑایا گیا، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا کیسے مذاق اڑایا گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے، ان تمام کے ساتھ مذاق کیا گیا، ان تمام کے ساتھ گستاخی کی گئی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے ان لوگوں کو کچھ مہلت دیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، انہیں گرفت کر لیا، انہیں مواخذہ کر لیا۔ اس لیے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، آپ صبر کیجیے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ موجود تھا کہ یہ بد باطن، یہ خبیث اور گندے لوگ، جب ان کو جواب دینا بند نہیں پڑتا، جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں میں روز بروز اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، تو ان لوگوں کو جلن ہے، حسد ہے، ان کی تو بس مٹھی بھر قوم ہے، زیادہ سے زیادہ اس ملک میں ہے یا آس پاس کے ملک میں ہے،
پوری دنیا میں یا تو عیسائیت ہے یا تو اسلام ہے. تو اس لیے اور عیسائیت وہ تو بالکل موہومات پر، محرف کتابوں پر موقوف ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اسلام ٹھوس دلائل پر موقوف ہے. اس کی بنیادیں ٹھوس ہیں، مضبوط ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. تو اب اس کی وجہ سے انہیں حسد ہو گیا، جلن ہو گیا. اور اس کے علاوہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اسلام کے خلاف بولیں گے، مسلمانوں کے خلاف بولیں گے اور ان کے نبی کے بارے میں بولیں گے تو ہمیں کوئی عہدہ مل جائے گا، ہماری پبلسٹی ہوگی. یہی مقصد ہے ان لوگوں کا، دوسرا کوئی مقصد نہیں. تو بزرگوں اور دوستو، ان لوگوں کا بھی یقیناً وہی انجام ہوگا جو انجام ان سے پہلے لوگوں کو ہوا. یہ ابلیس کی ذریت ہیں، یہ ابلیس کی اولاد ہیں. تو ان کے اس سے پہلے جو ان کا حشر ہوا وہی حشر ان کا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جو پیٹھ پیچھے یا منہ پر جو ہے برائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی. تو اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، جبکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پر بھی تعریف گالی دیتے تھے اور پیٹھ پیچھے بھی آپ کی برائیاں کرتے تھے. تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی اور کہا کہ ایسے لوگ برباد ہو جائیں، ایسے لوگ جو ہے برباد ہو جائیں اور ایسے لوگوں کا ستیہ ناش. ابو لہب، اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فوراً سورت نازل فرمائے، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، جب اس نے اللہ کے نبی کے پیغام کو، دعوت کو سنا تو اس نے بد دعا دی کہ تباً لک سائر اليوم ولہذا جمعتنا. اتنا ہی نہیں، پتھر لے کر جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی پھینکتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد جو بھی بول رہے ہیں بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. آخرت میں عذاب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، کافروں کی یہ سزا ہوگی، یہ سب بیکار ہے. مجھے تو میرا مال بچائے گا، مجھے جو ہے میری اولاد کام آئے گی. تو اسی زعم پر تھا، اسی بھروسے پر تھا. اس کا انجام کیا ہوا؟ لکھا ہے کتابوں میں، جنگ بدر کے ایک ہفتے کے بعد اس کے بدن میں ایک پھوڑا نکل آیا، زہریلا پھوڑا. اور جب ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ یہ جو پھوڑا نکل آیا ہے یہ پھیلنے والا ہے یا ایسی بیماری ہے جو پھیلے گی، تو گھر والوں نے اس کو اٹھا کے بالکل الگ ایک کمرے میں بند کر دیا. کوئی قریب بھی نہیں جاتا تھا. اس کے بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہیں مر گیا، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں. 3 دن ہو گئے، کوئی اس کی لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، نہ اس کی بیوی، نہ اس کی اولاد. 3 دن کے بعد مزدوروں سے کہلوا کر اس کی لاش کو اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا. وہ بھی کیسے؟ وہ مزدور بھی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ گڑھے کے پاس لے جا کے اس کو لاش کو ڈال دیے اور وہاں سے ایک لکڑی رکھ کر اس کو ڈھکیل دی. اس طرح کی موت مرا. اس کا بیٹا تھا عتیبہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا اتنا زیادہ، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی، اتنی زیادہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو پھاڑ دیا، تار تار کر دیا اور بہت ہی برا بلا کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی. خاموش رہو بھائی، خاموش رہو. جگہ نہیں ہے تو دوسری مسجدوں کو جاؤ بھائی، کئی کو لڑتے ہیں. اوپر جگہ ہے، جگہ اوپر جاؤ. تو ابو لہب کا جو بیٹا تھا عتیبہ، اس نے اس طرح کی بدتمیزی کی، گستاخی کی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو پکڑ کر پھاڑ دیا، تار تار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے بددعا نہیں کرتے تھے اپنی ذات کے لیے بھی، کسی کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ بددعا یا کلمہ نکل گیا کہ اے اللہ اس پر تیرے درندوں میں سے کسی درندے کو مسلط کر دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ تجارتی قافلے کے ساتھ وہ جا رہا تھا عتیبہ، تو پہلے زمانے میں کہ قافلے کی شکل میں تجارت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتے تھے، تو یہ بھی جا رہا تھا، تو ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا گیا، ٹھہرے جا کے، رات کو ٹھہرنا تھا۔ اب وہ سب کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرمائی ہے، تو سب کو بھی ڈر تھا کہیں کوئی درندہ اس کو نہ کھا لے، اور وہ پورا علاقہ درندوں سے بھرا ہوا تھا، تو سارے قافلے والے اس کو بالکل درمیان میں سلا دی اور سب اطراف میں سو گئے اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ رات ہوئی تو شیر آیا، سب کو سونگتا رہا، جو اس کے اطراف میں تھے سب کو سونگتا رہا، کسی کو بھی نہیں لگا، مس نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا، سیدھے اندر گیا جہاں وہاں وہ تھا عتیبہ، اور جا کے اسے چیر دیا، پھاڑ دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے گستاخ رسول کا ایسا بدلہ لیا۔ اسی طرح اس کی جو بیوی تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل، یہ بھی عداوت میں کوئی کم نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے میں جاتے تھے اس راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، لیکن تو اس کا انجام کیا ہوا؟ تو اس کے بارے میں بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی بڑی بخیل تھی، کنجوس تھی، خود جنگل جا کے لکڑیاں لے کر آتی تھی۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ لکڑی باندھ کر لا رہی تھی، عورتوں کی عادت ہے کہ لکڑی کی گٹری باندھ کے پیچھے رکھ لیتے ہیں، اس کی رسی ایسے پیشانی پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک وہ جو رسی پیشانی پر تھی وہ گلے پر آ گئی، اور اس پیچھے جو ہے لکڑیوں کی گٹری ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا گلا جو ہے پھنس گیا، وہی مر گئی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اسی طرح یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کرتے تھے، یہ آج نہیں ہے، پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ حسد ہے، جلن ہے اسلام سے، مسلمانوں سے۔ یہ لوگ جتنا بھی کر لیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ سورج کو اگر کوئی تھوکے گا تو اسی کے اوپر آگے پڑے گا۔ تو آپ کی شان بہت بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا تذکرہ، آپ کا نام بہت اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ پوری دنیا میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرتا ہوگا جس میں آپ کا نام نامی نہ لیا جاتا ہو، کیونکہ اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نہیں اللہ کے نام کے ساتھ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں؟ اور پوری دنیا میں الگ الگ وقتوں میں اذان ہوتی ہے، تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اذان نہ ہوتی ہو، اللہ کے نام اللہ کے نام کی صدا نہ بلند ہوتی ہو، نبی کے نام کی صدا نہ ہوتی ہو۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی نبی کی تعریف آسمانوں میں ہوتی ہے، فرشتوں میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور پوری دنیا کرتی ہے، لیکن تو یہ لوگوں کے کچھ بول دینے سے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمارا کام کیا ہے؟ تو گویا یہ لوگ ہمیں ہماری غیرت کو للکار رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے نبی سے کتنی محبت ہے، تو ہمیں فخر کے ساتھ کہنا ہے کہ ہمارے نبی ہمیں ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ ہماری جان قربان ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے نبی ہم کو جو سب سے پیارے ہیں۔ ایک حدیث میں نے ابھی پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے اور اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا
کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک آپ میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میرے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں تمام سے بھی زیادہ محبوب ہیں، لیکن مجھے یہ شک ہے شاید آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اے عمر، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے تبدیلی آ گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ کے خاطر میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنگ احد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کی برسات ہو رہی تھی تو بالکل ایک ڈھال کی طرح آ کے سامنے کھڑ گئے۔ ان کے تیروں پر 80 سے زیادہ نشانات تھے، لیکن انہوں نے ایک تیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے نہیں دیا۔ تو صحابہ کو اتنی محبت۔ تو سب سے پہلے ہمیں شان سے کہنا ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، ایسے نبی کے نام لیوا۔ تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ایسے نبی کے نام لیوا ہیں کہ جن کے طریقے پر ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہماری اولاد قربان۔ تو سب سے پہلے ہمیں ان کے طریقے کو اپنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمارے چلن میں، پھرن میں، بولنے میں اور ہمارے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی جو ہے نبی سے محبت کی اصل جو ہے دلیل ہے، اصل ثبوت ہے۔ اور اس کے ساتھ جتنا ہم سے ہو سکے پرامن طریقے پر احتجاج کرنا ہے۔ اگر کہیں جا کے رپورٹ کروانی ہے تو FIR کا کٹوانی ہے تو کٹوائیں، ہو سکتا ہے کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، تو پرامن طریقے سے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور اسی طرح سے اگر ایسی کوئی ویڈیوز، ایسی کوئی آڈیو جس میں گستاخی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ گستاخی کی گئی ہو، ایسے ویڈیوز، ایسے آڈیو ہرگز آگے نہ شیئر کریں۔ اگر شیئر کریں گے تو نعوذ باللہ ہم بھی جو ہے نہ جانتے ہوئے اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے، اور کیا کہا ہے وہ بھی نہ سننے کی ضرورت نہیں۔ وہ خبیث، وہ گندا شخص کیا کہا، کیا بولا، سننے کی ضرورت نہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہاں تک رکھ لیں۔ اب کیا بولے آپ کو، ہمیں میں دیکھا، پھر انہیں دیکھا، تب اس کی وجہ سے کیا ہوگا اور پھیلے گا، دشمنوں کو اس سے فائدہ ہوگا، یہی مقصد ہے ان لوگوں کا۔ تو ایسی ویڈیو آئے تو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، آگے بڑھانے کی، شیئر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی جو ہے ایک ایمانی فریضہ ہے۔ تو ایسی ویڈیو آئے، ایسے آڈیو آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، فوراً اسے ڈیلیٹ کر دینا، آگے نہیں بڑھانا، کسی کو بھی نہیں بھیجنا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلا حق تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت ہونے کی دلیل کے طور پر اپنی زندگی میں نبی کا طریقہ لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو یہ خود جو ہے ان کے لیے بڑا تمانچہ ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسرے طریقے پر ظاہری اسباب کے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے اور مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔